علی بھائی نارملی جیسا ہم لوگ ہیں جو ٹریکنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں تو کافی زیادہ گیجٹس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر وضو کرنا پڑتا ہے تو اس میں شوزوں کے اوپر مسا یا جرابوں کے اوپر مسا، اس کے بارے میں کوئی فیسلٹی جو ہے ہاں وہ یہی ہے نا کہ جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے جراب یا موزے پہن لیے یا اوپر بوٹ بھی چڑھا لیے تو بوٹ تو پاک ہے، بوٹ کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے، بوٹ اتارنا ضروری نہیں ہے. ہاں بوٹ بھی چمڑے کا موزہ ہی ہے نا ایک قسم کا، وہ جو اس کے تلوے ہیں وہ پاک ہے جب تک کہ آپ نجاست پہ پاؤں نہ رکھیں. اور وہ بھی جب آپ نجاست پہ پاؤں رکھا نا، جب آپ صاف مٹی پہ پاؤں رکھیں گے وہ جوتوں کا تیمم ہو گیا، جوتے پاک ہو گئے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. کچھ عورتوں نے شکایت کی رسول اللہ ہماری عبایا زمین کے ساتھ لٹکتی ہے، بعض کا گندگی سے گزرتی ہے. آپ فرمایا گندگی کے بعد اچھی جگہ بھی آتی ہے جہاں پہ وہ رگڑ کھاتی ہے. انہوں نے عرض کی کہ کھاتی ہے، آپ فرمایا وہ پاک ہو گئی. جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تیمم اس کا مسلسل مٹی سے ہوتا رہتا ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی پاک کرتا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا تو آپ ہیں مسافر، تو آپ 3 دن 3 رات تک بغیر بوٹ اتارے ہوئے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ریفرنس صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اوپر تلے 3 احادیث ہے صحیح مسلم میں کہ بتائیں کہ مسافر اور مقیم کے موزوں کی مسح کی مدت کیا ہے. تو عائشہ نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا. دیکھیں بیوی حضرت عائشہ ہے اور وقت حضرت علی کا زیادہ گزرتا تھا کیونکہ وہ تو بچے بھی تھے، بچپن سے پالا بھی، پھر ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی الاسلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے. جب ایک دفعہ آپ وضو کر کے پہن لیں تو آپ یہ 24 گھنٹے اور وہ آپ کے 72 آورز ہو گئے، تو اس کے اندر آپ دوبارہ اتارے بغیر آپ یہ کر سکتے ہیں، مسا کر سکتے ہیں، یعنی مسا کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ والا حساب جو ہے ہاں یہ وضو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اگر آپ ٹوپی کوئی مسلسل ایسی پہنے ہوئے نا تو ٹوپی اتارے بغیر اگر آپ کا مسلسل سفر ہے نا تو صحیح مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام نے موزوں پہ بھی مسا کیا ہے اور پگڑی پہ بھی مسا کیا ہے. پگڑی میں مسا ہو جاتا ہے. اور جرابیں یہ جو عرب کی تھیں. اچھا میں یہاں سسٹرز کے لیے بتا دوں، سسٹرز اگر وضو کر کے ایک دفعہ حجاب پہن لیں جو مسلسل حجاب میں رہتی ہیں، انہیں دوبارہ وضو کے لیے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی الاسلام نے پگڑی نہیں اتاری، اس کے اوپر ہی مسا ہو جائے گا 5 نمازوں تک اگر مقیم ہے اور مسافر ہے تو 15 نمازوں تک. لیکن ظاہر ہے وہ والا تو فیسلٹی وہ نہیں ہے، رات کو سوتے وقت اتارنی پڑے گا نا ہمارا. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جو موزے ہیں اور جو ہماری یہ جو کاٹن کی ساکس ہوتی ہیں اور جو عرب کی ہوتی تھی چمڑے والی، نارملی زیادہ تر ہم یہی سنتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. عرب میں بھی یہ والی استعمال ہوتی تھی، یہ علماء نے مشہور کر دیا ہے. میرے بھائی یہ 2 الگ چیزیں ہیں. عربی میں چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے خفین، اور جو ہمارے یہ کپڑے کے موزے ہیں یا اون کے انہیں کہا جاتا ہے جرابین. جرابین عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں جراب بنا ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں باقاعدہ چیپٹر ہے مسح کرنا جرابین پر، اور اس کے نیچے امام ترمذی نے جس امام کی طرف یہ مسئلہ منسوب ہے، امام حنیفہ کا عمل نقل کیا کہ انہوں نے جس مرض میں وفات پائی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے جرابیں پہنی اور ان پہ مسح کیا اور کہا کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا. امام حنیفہ اپنے اس غلط فتوے سے توبہ کر کے فوت ہوئے ہیں. یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ صرف چمڑے کے موزے، تو وہ تو توبہ کر گئے اور یہ جامعہ ترمذی میں ان کی توبہ کا واقعہ نقل ہے، امام ترمذی نے کیا ہے. آج تک یہ لوگ چھاپتے ہیں اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے. تو جورب کی حدیثیں الگ سے ہیں، خفین کی الگ سے. یہ تو اسی طریقے سے میں پگڑی کی حدیثیں بیان کر کے ٹوپی کی نفی تو نہیں کر سکتا. ٹوپی کی ہاں وہ لادہ سے ٹوپی کی، تو یہ دونوں الگ سے ہیں، خفین بھی جرابین بھی. جو یہ کہتے ہیں جی اتنے کلومیٹر چل سکے پھٹے نہ، یہ خود سے انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جو موزے پہنے ہوئے ہیں نا، جتنے انہوں نے شرطیں بتائی ہیں نا، ان کے تو چمڑے کے موزے بھی وہ شرط پوری نہیں کرتے. صحیح ہے. اچھا علی بھائی اب اگلا ہے تیمم کرنے کا طریقہ کہ وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے. تو اس میں 2 سیکشن ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ایریا کے اندر ہے یعنی جیسا پہاڑوں کے اندر ہے اور آپ کو کوئی چشمہ وغیرہ نہیں مل رہا، وہاں پہ وضو کرنا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی جہاز، ٹرین یا گاڑی کے اندر ہیں، ایسی جگہ جہاں رک نہیں سکتے، اس کے اندر تیمم کرنا. دونوں طریقے دیکھیں. اس میں بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی پڑیا ہو جس میں آپ ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ لیں، تو جہاز کے اندر بھی اس کو نکال لیں، اس سے مسح کر لیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے ہاں اس کا طریقہ قرآن میں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی میں بتاؤں. پہاڑوں میں تو آپ کو ویسی مٹی اویلیبل ہے اور پتھر کے اوپر بھی اتنی گرد موجود ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور قرآن میں اس کا طریقہ ہے سورہ النساء میں اور سورہ البائدہ کے اندر کہ آپ نے تیمم کرتے وقت ہاتھ مٹی پہ مارنا ہے، اس کے بعد اپنے چہرے کا پورا مسح کرنا جس طرح دھوتے وقت کرتے ہیں، بالوں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یعنی مٹی فیس پہ لگنی نہیں، مٹی نہیں لگانی. وہ سرکار وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اگر مٹی ہوتی تھی تو نبی الاسلام اسے جھاڑتے تھے. وہ جسٹ ٹچ کرتا، ٹچ کر لیا اس کے بعد جھاڑے. ٹھیک ہے، وہ مٹی لگی ہوئی ضروری نہیں ہے، یوں کر لیا. اس کے بعد دوسری دفعہ لگا کے پہلے دائیں ہاتھ کا کیا اور پھر اسی سے چونکہ دوسرے ہاتھ سے بھی لگا بائیں ہاتھ کا بھی کیا. یہاں تک بھی کرنا درست ہے، کلائی تک، کونی تک بھی درست ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے شک سے بچنا ہے تو آپ کونی تک کر لیں. یہ دونوں طریقے درست ہیں. اور یہ تیمم ایکویلنٹ ٹو وضو ہے اور ایکویلنٹ ٹو غسل بھی ہے. یعنی کہ صرف فیس اور بال. ہاں غسل کا بھی آپ کا ادا ہو گیا. اگر کوئی جنبی تھا نا تو پورے جسم کے اوپر مسح نہیں کرنا اور نہ اس میں غسل اتارنا ضروری ہے. اگر سردی ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، ابن ماجہ میں ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کے سر پہ زخم لگا اور وہ جنبی تھا سفر میں، تو باقیوں نے کہا کہ تو پلید ہوا ہے. حالانکہ یہ جو پلیدی ہے یہ حکمی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. انہوں نے اس سے غسل کروایا، وہ فوت ہو گیا، ٹھنڈ لگ گئی. تو نبی الاسلام نے ڈانٹا اپنے صحابہ کو اور کہا کہ تم لوگوں نے اپنا بھائی قتل کر دیا. اگر تمہیں علم نہیں تھا کسی علم والے سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا کافی تھا.
ٹھیک ہے, تو آپ عام حالت میں بھی گھر میں ہے, پانی گرم اویلیبل نہیں, ٹھنڈا ہے, آپ کو خدشہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے, تو آپ تیمم کر لیں, اور دن کے وقت آپ جب غسل کے لیے پانی اویلیبل ہو آپ اس میں غسل کریں, اور نماز بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ صرف وہ کپڑے آپ چینج کر لیں, وہ کپڑے آپ چینج کر لیں گے, ظاہر وہ کپڑے تو ناپاک ہے, لیکن یعنی اگر نئی آپشن ہوتی صاحب تو پھر اس میں بھی پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی سرکار, نماز ہو جائے گی.